حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیلۃ القدر کی، اب جیسے آپ نے ایک تو فضائل سن لیے، دوسرا یہ کہ لیلۃ القدر کس رات کو کہتے ہیں اس کی وضاحت آ گئی، تیسری بات لیلۃ القدر کی متعین تاریخ نہ بتانے کی وجہ کیا تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب چوتھی چیز، لیلۃ القدر کے اندر کوئی خاص دعا ہے؟ سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ، اما عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، ارائیت ان علمت، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ای لیلۃ لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر قدر والی رات کون سی ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے 21 23 25 27 29، تو میں ما اقول فیہا، اس میں دعا کیا مانگوں، اس میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ آپ نے سبحان اللہ بڑی پیاری دعا بتائی، اور بھی مانگ سکتے ہیں لیکن فرمایا عائشہ قولی، لیلۃ القدر کی راتوں میں یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے درگزر کو پسند کرنے والے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ کثرت سے مانگے، جی اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف، کیوں؟ معافی ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہو گئی تو پھر باس پرس نہیں ہے، پھر قبر میں رکھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے ہاں بھائی کتنا نمازیں تیری چھوٹ گئی تو کیا معاف کر دیا بھائی، بس بات ختم۔ اور میں یہ دعا قبول کرواؤ اللہ سے، جیسے ہم آپ کو دیکھتے ہر دعا میں ہم کی تیرا بار بار کہ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما، بس یہ دعا اللہ کے نبی سکھاتے تھے صحابہ کو۔ اما عائشہ کو فرماتی اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرے، اس دعا کو اللہ سے کثرت سے پڑھا کرے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور مشکات کی صفحہ 122 کے اوپر آتی ہے، ترمذی میں 3513 حدیث ہے یہ۔ فرمایا عائشہ اللہ سے مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ آپ بھی اس کی ورد کریں، میں بھی اس کا ورد کروں، عربی میں نہیں آتی اردو میں مانگو۔ جس آدمی کو معافی مل گئی تو اس کے بارے میں یہ باس پرس نہیں ہوتی ہے کہ اس کا پیچھے کردار کیا ہے، اس سے پیچھے اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے کام کیا ہیں۔ اور ایک دعا اور بھی مانگا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، سب دہرا دیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ تو ہمارے لیے حساب آسان فرما دے۔ حساب آسان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جلسگاہ ہے، بڑا آدمی آ رہا ہے، بڑا آدمی آ رہا ہے، اب جلسگاہ میں داخل ہونے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ایسے گیٹ لگے ہوتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں سیدھا، وہ جو خاص آدمی کے ساتھ پیچھے 2-3 ہیں وہ بھی آتے ہیں، ان کی طرف دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا آدمی ہاتھ نہیں مارتے۔ یہ ہے آسانی، کیا اللہ تو ہمارے ساتھ آسانی فرما، تو قیامت کے دن جب فرشتے حساب لینے والے آئیں گے، قریب گئے چلو یہ مانگ چھوڑ دو، ٹھیک، اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ۔ تو اپنے حاسبنی میں نسبت ہے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو جو اپنے مہمان کے ساتھ جاتا ہے نا، اپنے لیڈر کے ساتھ جاتا ہے، اس کے کارکن کو کہا جاتا ہے چھوڑ دو، یہ دعا ہمارے نبی نے سکھائی ہے، یہ میرا واسطہ ہے، تو جو یہ دعا پڑھ کے جائے گا چل جی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی، ٹھیک ہے ہم نے چھوڑ دو، ہمیں کو چھوڑ دو۔ تو ایک یہ دعا مانگے، اور ایک اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا جمع کا صیغہ ہے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، انی صرف میرے لیے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔